اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور جلدی ہی رمضان شروع ہونے والے ہیں۔ رمضان کے اپنے کچھ اعمال بھی ہیں، معمولات بھی ہیں۔ قیمتی مہینہ ہے، ہم اسے کیسے اچھی طرح وصول کریں اس کی فکر ابھی سے کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے کہ رمضان کے اعمال ہم کو مل جائیں۔ وقت وقت کے ساتھ فضیلت کی گھڑیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ان کو وصول کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہر ہفتہ جمعہ آتا ہے تو جمعہ کے دن کے بھی کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کی فکر کرنا چاہیے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں فائدہ زیادہ مل جاتا ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں 1000 رات سے افضل ہے، اگر کسی کو مل جائے تو تھوڑے سے وقت میں نیکیاں ڈھیر ساری مل جاتی ہیں۔ اللہ کی قربت، نیکیاں، تقوی، یہ ساری چیزیں بندے کو جلدی حاصل ہو جاتی ہیں، محنت کم اور اجر زیادہ۔ لہذا ایسے چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے، ایسے مواقع کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان جو جمعہ کے اعمال ہیں ان میں ایک بڑا افضل عمل درود شریف کا پڑھنا ہے، کثرت ہے۔ اور کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ریکارڈ قائم کریں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بشاشت کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں، کیونکہ جو بھی وظائف ہیں وہ دھکا ماری اور اپنے آپ پر جبر کر کے اس طرح کے وظائف شریعت میں نہیں ہیں۔ ادھر ادھر کی آپ کو کتابوں میں مل جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے جتنا آپ بشاشت کے ساتھ کر سکیں۔ آپ 1000 مرتبہ بشاشت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس سے کم کرنا ہے تو کم کر لیجئے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ دل چاہ رہا ہے تو، دل نہیں چاہ رہا ہے تو جبر کر کے من مار کے تھکے ہارا ہوا بندہ درود شریف پڑھنے میں لگا ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کبھی تم عبادت کا کام کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نیند آ جائے تو پہلے سو جاؤ، پتہ نہیں زبان سے کیا کیا تمہارے نکل جائے، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے جذبے کو دیکھتی ہے۔ تو اس لیے جتنی بشاشت کے ساتھ، اب بشاشت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی 2-4 مرتبہ کہہ کے کہتے بھائی اتنی بشاشت تھی، یہ تو کام چوری ہو گئی۔ جیسے ہماری دنیاوی کاموں میں ہماری بشاشت کا معیار ہوتا ہے، کوئی بندہ کھیل دیکھ رہا ہے کتنی دیر کھیل دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی کوئی اور کہیں پر گیا ہے کتنی دیر کر سکتا ہے، جو ہمارے تمام معمولات ہوتے ہیں بشاشت کے ساتھ، وہ بشاشت یہاں بھی ہونا چاہیے۔ وہ تو کام چوری ہو گئی کہ آدمی 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ پڑھ لو، کہتے بھائی بس بشاشت سے اتنا ہی ہو رہا ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے معیار کو اتنا گرا دے کہ وہ تھوڑی دیر میں تھک جائے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف، اسی لیے ہم کوئی تعداد نہیں بتا رہے کہ باقاعدہ اس تعداد کو آپ کو ٹاسک پورا کرنا ہے،
وہ کوئی مشن ہے جس کو پورا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بشاشت کے ساتھ ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر اللہ کی طرف سے کہ میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی کام اس طرح کا نہیں کرتے، صرف ایک کام اللہ کرتے ہیں درود شریف کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتے ہیں نبی، اور فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں، تو گویا یہ کام اللہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ یہ محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے اصل میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری درود کے یا ہماری صلاۃ و سلام، ہماری درود کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام محتاج ہوں، یا ہمارے درود پڑھنے سے آپ کا کوئی قد بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا فائدہ یہ کہ تعلق کا اظہار معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ملک کے بادشاہ کو کوئی بہت معمولی چیز اسے ہدیہ دے دیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہدیہ اس کے لیے کوئی ضرورت کی چیز ہے، ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے بس۔ چنانچہ بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ انہی کو واپس کر دیتے ہیں کہ یہ لو اپنی کمیونٹی میں خرچ کر دینا، غریبوں میں دے دینا، یہ دے دینا، وہ اسی کو بانٹ دینا، ایسا نہیں کہ وہ اپنے لیے چلے آتے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے۔ تو جو بھی ہم درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتے ہیں وہ محبت کے تقاضے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے درود شریف کا معمول بنانا چاہیے ہمیشہ، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی تھکتا نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکر میں بھی تھک جائے گا لیکن درود شریف میں نہیں تھکتا، اور کسی کو تجربہ کرنا ہو تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، جب تھک جائے تو صلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود ہے اور کوئی چھوٹی درود کر لے، وہ زبان پر چلاتا رہے گا، چلتا رہے گا، اس کو کبھی تھکان محسوس نہیں ہوگی، تھکنے کے بعد بھی اگر پڑھے گا۔ یہ درود شریف کی خصوصیت ہے کہ آدمی اس میں کبھی بور نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں۔ ہاں لمبی درودیں پڑھیں اور ایک ذہن پر بوجھ ہو ایک الگ، لیکن اگر اور درود شریف کے بہت سارے الفاظ ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو کبھی آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح جمعہ کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کے آئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا جوڑا تھا جس کو صرف آپ جمعہ کے دن پہنتے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں گے یہ کون سی نئی بات ہوئی، ہم تو نہاتے بھی ہیں، نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر جمعہ بعد کہیں شادی میں جانا ہو تو وہ ایک الگ لباس ہوگا کہ اس کو پہن کے تقریب میں جانا ہے۔ مثال کے طور پر جمعرات کی رات میں کوئی شادی ہو تو آپ اس دن تو اچھے کپڑے، سب صاف کپڑے پہن لیں گے اور اسی میں جمعہ بھی پڑھ لیں گے، اور سوچیں گے کہ ارے جمعرات بھی تو جمعرات کی رات جو ہوتی ہے وہ رات تو جمعہ کی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو کہیں شادی میں جانا ہو، اچھی جگہ جانا ہو، بڑھیا کپڑا ہو، بڑھیا کپڑے سے مراد وہ نہیں جو ایک باقاعدہ آدمی کوٹ پتلون، وہ ایک الگ چیز ہو گئی ڈریس، لیکن عام طور سے جو آدمی کا اچھا کپڑا ہوتا ہے وہ آپ جمعرات کو پہن لیں گے۔ لیکن اگر جمعہ کی رات میں کوئی شادی ہے تو آپ جمعہ میں نہیں پہنیں گے، کیا تھوڑی دیر میں تو یہ ویسا ہو جائے گا، اس کی پریس ختم ہو جائے گی اور اس میں تھوڑا سا وہ باسی پن آ جائے گا۔ تو اگر جمعہ کی رات میں کہیں آپ کو تقریب میں جانا ہو کسی شادی میں تو وہ کپڑا آپ اسپیشل الگ نکال کے رکھ دیں گے، وہ جمعہ کے وقت نہیں پہنیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ ہے، پتہ نہیں اس کی کیا عادت بنے۔ لیکن اگر جمعرات کی رات میں ایسا ہے تو آپ جمعرات کی رات میں پہن لیں گے، کسی میں جمعہ پڑھ لیں گے، ہے تو جمعہ کی رات ہی، جمعرات کی رات سے مراد ہے کہ جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم تقریبات کے لیے، شادیوں کے لیے مخصوص لباس الگ رکھتے ہیں، وہ جمعہ کے دن بھی نہیں پہنتے،
یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ جب شادی میں جائیں گے تب پہنیں گے، فلاں جگہ پہنیں گے، وہ کپڑے باقاعدہ اسپیشل الگ رکھے رہتے ہیں. اور جمعہ کے دن کیا جو کہ روٹین کا ہوتا ہے وہ دھلا ہوا پہن لیا آپ نے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنی قدر ہے. بہت سے علماء کا اس طرح کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن کے لیے کپڑا ہی الگ رکھتے تھے. سب سے بیسٹ کا جو کپڑا، سب سے بڑھیا کپڑا، وہ جمعہ کے دن آیا، نماز پڑھی، اتار کے رکھ دیا اس کو. اسی طرح مسجد میں جلدی آنا، خطبہ غور سے سننا. اب آج کل خطبے کی جگہ پر یہ تقریر اس کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. وہ خطبہ تو ایک اس کی جمعہ کی نماز کے ایک ارکان میں سے کہہ لیجئے یا اس کی شرائط میں کہہ لیجئے، وہ ایک الگ ہے. لیکن خطبے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں عربی میں وہ تو سمجھ میں آتی نہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی خطبے کے قائم مقام ہو جاتا ہے کہ جو بھی خطبہ مانے تقریر، جو باتیں کہی جاتی ہیں دین کی نسبت سے کم آدمی انہیں سن لے. اسی طرح جمعہ کے دن 2 اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی. ایک تو خطبے سے لے کر کے تکبیر تحریمہ تک، یعنی نماز شروع ہونے تک، اور دوسرے مغرب سے پہلے. ان 2 وقتوں میں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. مغرب سے پہلے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے جیسے آپ دعا مانگ لیں. لیکن جو خطبے کے وقت دعا ہوتی ہے اس میں زبان سے کچھ کہنا منع ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکلے تو فلا صلاۃ ولا کلام، نہ اس وقت کوئی نماز پڑھنا ہے اور نہ اس وقت کوئی گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے. اسی لیے اگر خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پڑھی جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور پر صلاۃ و سلام پڑھو. تو مذہب حنفی کے اعتبار سے دل میں آپ پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں. سعودی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اگر خطیب اور وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے تو پورا مجمع پڑھتا ہے، ان کے مسئلے کے اعتبار سے ہوگا. لیکن ہمارے یہاں زبان سے مت پڑھیے، دل میں پڑھیے. تو دعا زبان سے بھی مانگی جاتی ہے اور دل سے بھی مانگی جاتی ہے. آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں، دل سے زبان سے مانگیں. دل میں مانگیے، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگیے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی چیزیں منع ہیں. دل میں مانگیے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نہ ہمارے الفاظ کا محتاج ہے، نہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کا محتاج ہے. گونگا آدمی بول نہیں پاتا تو کیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو مانگتا ہے دل میں. کسی کے آنسو بہ جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ زبان بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دل کی زبان کو، آنسوؤں کی زبان کو، اندر جو انسان کی کیفیت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس میں زبان سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں آپ دعائیں مانگیں. اور اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کم سے کم انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. اسی طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. شریعت میں جتنا صفائی ستھرائی کا اہتمام، اس سے پہلے باقاعدہ ایک موضوع اور اس پر بیان بھی کیا گیا کہ اپنا ظاہر بھی، اپنا باطن بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، مسجدیں بھی، گھر بھی، سڑکیں بھی، مکان بھی، گلیاں بھی، سب چیزوں کی صفائی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گھر کے اندر صاف ہے لیکن باہر گندگی ہے، گلی صاف ہے روڈ گندا ہے. ہم جہاں پر رہتے ہیں ہماری ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری کی وہ پورا ایریا صاف ہونا چاہیے. اور خاص طور سے جمعہ میں اپنے جسم کی صفائی ہے. اسی لیے آتا ہے کہ ہر ہفتے جمعرات کے دن ہو، ناخون وغیرہ جمعہ سے پہلے، نہانے سے پہلے ناخون ہے، اور جو جسم میں زائد بال ہوتے ہیں کم سے کم ہفتے میں ایک بار ان کی صفائی ہونا چاہیے. غسل کا اہتمام کرے، خوشبو لگائے، یہ سب چیزیں اہتمام میں شامل ہیں. شریعت کا منشا ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام کے خاص حکم ہے. اسی لیے آتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی گندگی پڑی ہو تو اس کو اٹھا دو، اس کو صاف کر دو. کوئی تکلیف دہ چیز ہو، اینٹا پڑا ہے، کیل پڑی ہے، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، کسی کی گاڑی پنچر ہو جائے گی، یا اس میں گندگی کی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس میں انسان کو گھن آئے، تکلیف ہو، اماطۃ الاذی عن الطریق، ہر وہ چیز جو انسان کو جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے تکلیف کا باعث بنے.
اس کو صاف کر دیجیے۔ تو اب جب یہاں تک شریعت نے حکم دیا ہے تو ہم جب مسجد میں آئے تو نہا دھو کر کے آئیں، کیونکہ ابھی تو سردی ہے، اگر گرمی میں ہم نہ نہائیں تو پسینہ نکلے گا، بو پیدا ہوگی، تعفن پیدا ہوگا، گھٹن ہوگی۔ اسی لیے عرفات میں بھی نہانے کا حکم ہے کہ کم سے کم پانی ڈال لو، ٹھیک ہے وہاں احرام کی حالت میں صابن وابن لگانا منع ہے، رگڑو مت، مگر کم سے کم پانی ڈال لو تاکہ وہ تعفن تو ختم ہو جائے۔ تو اس لیے نہانے کا بھی حکم ہے جمعہ کے دن خاص طور پر۔ ویسے صفائی کا حکم ہے۔ آج آپ کو صفائی دیکھنا ہو تو جتنی مسلم علاقوں میں جو لفٹ لگی ہیں ان لفٹوں میں دیکھ لیجئے کہ جب آپ نیچے سے اوپر تک جائیں گے تو پان کی بے پناہ پیک دیوار پر آپ کو ملے گی۔ اب یہ کتنے سمجھدار قسم کے انسان ہیں کہ ان کو تھوکنے کے لیے ایک ہی جگہ ملی ہے کہ لفٹ کے اندر وہ جو جالی لگی ہوئی اندر اور دیوار نظر آتی ہے اسی میں ساری پیک کرتے ہیں۔ اگر کئی منزلہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں، ان بلڈنگ میں کئی فلیٹ ہیں، اور تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی کونا ایسا خالی نہیں ہوگا جہاں پر پان کی پیک نہ ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے مسجد مچھلی بازار کے امام صاحب نے ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی، وضو خانے پر پان کی گٹکی اور پان کی پیک اس میں پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کم سے کم ایسا ظلم نہ کریں، گندا بھی ہوگا، نالی بھی چوک ہوتی ہے، کسی کو بہرحال محنت کرنا پڑے گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کہیں پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو صاف کر دیں۔ بعض لوگ تھوک ہے، ناک ہے، بلغم ہے، کہیں ریلنگ ہے، ریلنگ میں کر دیں۔ اب آپ اترتے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھ میں لگا، آپ کو گھن آئی۔ دیوار پر ایسے کر کے چڑھ رہے، کسی نے تھوکا، وہ آپ کے ہاتھ میں لگ گیا، پیر میں لگ گئی، سب چیزیں۔ تو یہ صفائی ستھرائی کے تعلق سے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو بات ہے وہ جمعہ کے دن خاص طور سے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، نہا دھو کر کے صاف ہو کر کے آئے۔ وہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جہاں پر یہ تعلیم ہو کہ اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ وہ اس طرح سسٹم اور نظام دیں اور تعلیم دیں۔ اسی طرح جمعہ کے اعمال میں سے ایک عمل سورہ کہف کا پڑھنا بھی ہے، بڑے فضائل اس کے ہیں، اور ہمیں سمجھ کر کے بھی پڑھنا چاہیے۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی کسٹمر آئے، کوئی باس آئے، کوئی بائر آئے، آپ سے وہ کچھ کہے، آپ نہ سمجھیں، کیسے تجارت کریں گے؟ آپ کی بات وہ نہیں سمجھ رہا، اس کی بات آپ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ عرصے سے اللہ سے ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آدمی یاد ہی کر سکتا ہے۔ اگر ایک آیت کا ترجمہ ایک سال میں آدمی یاد کر لے تو کم سے کم سورہ فاتحہ کا اور جو 2-4 سورتیں وہ ترجمہ آدمی کو 8-10 سال میں تو یاد ہو جائیں گی۔ تو کیا کہہ رہا ہے اور کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں، وضو بنا کے کہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، نیت باندھ کے کہتے ہیں، ادب اور احترام سے کہتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں۔ تو اتنی بھی غفلت نہ ہو، کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی چاہیے۔ تو یہ سورہ کہف جو ہے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے اس میں حفاظت ہوگی۔ اور اس کو آج کی نئی تعبیر میں اگر آپ کریں تو جیسے بیماریوں کے لیے ویکسین لگایا جاتا ہے، کورونا یا اس کی دوا اور بہت سے انجیکشن لگتے ہیں، ویکسین اور ٹیکے لگتے ہیں، اسی طریقے سے گویا دجال کے فتنے سے ویکسین اور ٹیکے کا کام کرے گی۔ آپ اگر اس کو پڑھتے رہیں گے، ہوتا نہیں سال سے پہلے وہ چیچک نکلتی تھی، ٹیکے لگے تو چیچک کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کا ٹیکہ اور اس کی ویکسین۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ کہف پڑھتے رہیں گے تو دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس امت میں، اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہمارے ذہن میں آئے کہ ارے ہمارے زمانے میں کہاں دجال آئے گا، وہ تو آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب تک تو ہم مر چکے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کا فتنہ قبروں پر بھی ہوگا، پتہ نہیں کس کی قبر سے کسی کو زندہ کر کے اٹھا دے اور وہ فتنے پیدا کرے۔ اور پھر دجال چھوٹے بڑے بہت طرح کے دجال ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی دجالی فتنے کے ہم شکار ہو جائیں۔ وہ تو ایک بڑا دجال ہوگا، دجال تو ہر زمانے میں، اور دجالی فتنے ہر زمانے میں، پتہ نہیں کس فتنے کا شکار ہو جائیں۔ تو اگر یہ سورہ کہف پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا دجال ہو، بڑا دجال ہو، ان کے فتنے ہو، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گا۔
تو یہ جو جمعہ کے اعمال تھے، درود شریف پڑھنا، جتنی بشاشت کے ساتھ ہو جائے زیادہ سے زیادہ. بشاشت کے بھی مطلب نہیں 2-4 رتبے پڑھ کے آدمی کے بس اتنی بشاشت تھی، اس سے زیادہ نہیں. یہ بھی بیزاری کی دلیل ہوتی ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کا نام بار بار لیتا کبھی تھکتا نہیں ہے. کہیں اس کا نام زمین پہ لکھنے لگے، کہیں فضا میں لکھنے لگے، کمپیوٹر میں بیٹھے گا تو سب سے پہلے اسی کا نام لکھے گا، موبائل آن کرے گا تو اسی کا نام، اسے وہی دھن میں رہتا ہے کہ اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام. وہ کبھی تھکتا نہیں ہے. وہ ایک فلم بھی آئی تھی، آپ کہیں گے کہ ہاں فلم لیلا مجنون کی فلم آئی تھی، وہ گانا دیکھ لیجئے گا آپ، سمجھ رہے ہیں، جو بوڑھے اس عمر کے لوگ ہوں گے وہ ہم مسکرا رہے ہیں. وہ تو اس میں کیا ہے، آدمی تھکتا نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہو اور ہمیں درود شریف میں اتنی جلدی تھکان ہو جائے، یہ بھی مسئلہ ہے. آپ تو گاڑی چلا رہے ہو، کچھ بھی آپ ذہن میں صلی اللہ علیہ النبی الامی، صلی اللہ علیہ النبی الامی پڑھتے رہو، چھوٹی چھوٹی درود ہے اس میں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے، کوئی تکان آپ کو نہیں ہوگی. تو درود شریف کا معمول کریں ہمیشہ، خاص طور سے جمعہ کے دن. اچھے کپڑے پہنے، جو سب سے اچھا جوڑا ہو جمعہ کے لیے اس کا انتخاب کریں. جلدی آنا جمعہ کے دن، خطبے کو بھی اور جو باتیں کہی جاتی ہیں دین کے تعلق سے ان کو بھی سننا. 2 وقت تو دعاؤں کے ہیں، ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ 2، ایک تو خطبے کے وقت میں اور ایک مغرب سے پہلے. خطبے کے وقت میں جو آپ دعا مانگیں وہ دل سے مانگیں، ہاتھ اٹھانے کی اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اس تعلق سے آپ کے سامنے باتیں اجماعی طور پر بھی، ویسے بھی، اور خاص طور سے جمعہ کے دن. اور آخر میں یہ کہ سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بھی بنانا چاہیے. اس سے کیا ہے، جو بھی دجالی فتنے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.